اس وقت پاکستان کے اندر 4 صوبے ہیں، خدا کی قسم جس طرح سندھ کا وزیر اعلیٰ روزانہ اسمبلی میں بیٹھتا ہے، آپ ہماری سی ایم کی بھی حاضری چیک کریں، آپ افیشل طور پر آپ ان کی بھی حاضریاں چیک کریں، آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو دیکھیں، وہ روزانہ اپنے ممبروں کی بات سنتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہم یہاں بات کرتے ہیں، کوئی بات سننے والا نہیں ہوتا۔ سر افیشلی طور پر آپ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو کی حاضری چیک کروائیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ کی حاضری چیک کریں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی حاضری چیک کریں۔ سی ایم موجود نہیں ہوتی ہے، کس کے سامنے بات رکھیں؟ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی حاضری کو یہاں یقینی بنایا کریں۔ جس صوبے میں آپ ایئر ایمبولیسوں کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم میرے کوہ سلیمان میں مریضوں کو باندھ کر نیچے اتارا جاتا ہے۔ یہی ایوان ہے، ہم اس ایوان میں اپنا درد رکھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ آپ نہیں ضرورت ہے ان ٹریکٹروں کی، ہمیں نہیں ضرورت ہے کسان کاٹوں کی، جو ہمارے پروجیکٹ پرانے لگے ہوئے ہیں ہمیں انہی پروجیکٹ صحیح کر کے دیں۔ ہم ان پروجیکٹوں کی ضرورت ہے، جو چلتے ہوئے پروجیکٹ اس وقت تباہی کا شکار ہو رہے ہیں ان کا پوچھا نہیں جاتا۔ اس وقت پاکستان کے اندر 4 صوبے ہیں، خدا کی قسم جس طرح سندھ کا وزیر اعلیٰ روزانہ اسمبلی میں بیٹھتا ہے، آپ ہماری سی ایم کی بھی حاضری چیک کریں، آپ افیشل طور پر آپ ان کی بھی حاضریاں چیک کریں، آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو دیکھیں، وہ روزانہ اپنے ممبروں کی بات سنتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو دیکھیں، کتنی حاضریاں ہیں۔ ہم یہاں بات کرتے ہیں، کوئی بات سننے والا نہیں ہوتا۔ میں آج 2.5 سال ہونے والے ہیں، مختلف پروجیکٹ وزیر فائنانس کو لکھوا چکا ہوں، لیکن بہت سے پروجیکٹ ایسے ہیں جن پر کسی قسم کا کام نہیں ہوتا۔ سر افیشلی طور پر آپ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو کی حاضری چیک کروائیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ کی حاضری چیک کریں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی حاضری چیک کریں، اور کے پی کے کی وزیر۔ تھینک یو ویری مچ۔ سی ایم موجود نہیں ہوتی ہے، کس کے سامنے بات رکھیں، کہاں بات کریں؟ اس وجہ سے میں درخواست کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی حاضری کو یہاں یقینی بنایا کریں، تاکہ کسی بھی ایک معزز ممبران اپنی بات تو رکھ سکیں۔ ہم اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جس صوبے میں آپ ایئر ایمبولیسوں کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم میرے کوہ سلیمان میں مریضوں کو باندھ کر نیچے اتارا جاتا ہے۔ پینے کا پانی نہیں ہے وہاں پر، راستے نہیں ہیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ۔ ایوان کے علاوہ اور کوئی اور در ہے جس پر ہم بات کر سکیں؟ یہی ایوان ہے، ہم اس ایوان میں اپنا درد رکھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ پورے توسا ضلع کے اندر ڈیلیسس کی صرف 3 مشینیں ہیں جناب، صرف 3 مشینیں ہیں۔ لوگ انتظاروں میں لائنوں میں بیٹھ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، ڈیلیسس نہیں کروا سکتے۔ میں ایک اور درخواست کرتا ہوں جناب سے، بیٹ لدھا روڈ یہ ہماری اہم ترین ضرورت ہے، اس کو بھی تحریر میں ڈالا جائے تاکہ اس پر کام ہو سکے۔ میرے حلقے کے اندر چشمہ رائٹ بینک کنال CRBC ایک نہری سسٹم ہے جو پچھلے 4 سالوں سے مسلسل بربادی کا شکار ہو چکا ہے۔ لوگوں کو پانی میسر نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی عوام سے آبیانے لیے جاتے ہیں، اور جب ہم کسان کو سہولت میسر نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں ضرورت ہے ان ٹریکٹروں کی، ہمیں نہیں ضرورت ہے کسان کاٹوں کی، جو ہمارے پروجیکٹ پرانے لگے ہوئے ہیں ہمیں انہی پروجیکٹ صحیح کر کے دیں۔ ہم ان پروجیکٹوں کی ضرورت ہے جو چلتے ہوئے پروجیکٹ اس وقت تباہی کا شکار ہو رہے ہیں، ان کا پوچھا نہیں جاتا۔ فائنانس منسٹر صاحب کو دوبارہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں، توسا ہسپتال کے اندر آج سے 5 سال پہلے 5 کروڑ روپے کا سولر پروجیکٹ وہاں لگایا گیا، لیکن آج بھی توسا ہسپتال بجلی کا بل ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی ضرورت صحیح انداز میں پوری نہیں کر سکتا۔ کل پرسوں یہاں ایک منسٹر صاحبہ نے ایک بات کی، ہمارا جنوبی پنجاب علیحدہ صوبے کا مطالبہ ہے، پورا سرائیکستان اور تمام سرائیکی عوام کا مطالبہ ہے۔ اس مطالبے کے اوپر یہاں کی ایک منسٹر صاحبہ نے کہا، آپ جنوبی پنجاب علیحدہ صوبے کی بات کرتے ہیں، ہم نے آپ کو بسیں نہیں دے دی۔ دوستو یہ کس طرح کی بات ہے جناب اسپیکر صاحب؟
یہ ایک مذاق ہے ان لوگوں سے جن کو پانی نہیں دیا گیا، جن کو راستے نہیں دیے گئے، جن کو کسی قسم کی ہسپتالوں کی سہولت میسر نہیں ہے۔ ایک بسیں دے کر پھر اس کے اوپر احسان جتلانا ایک عجیب سی بات ہے۔ میں اپنے حلقے کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، منسٹر صاحب ذرا ان سے بھی میں متوجہ ہوں، جناب Order in the فائنانس House. منسٹر صاحب، Minister for Parliamentary فائنانس Affairs, منسٹر Minister for صاحب سے Finance. متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو اے عمر تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ ایک صرف قول نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے، اور اس پیغام سے ہمیں بھی ایک دستور حیات پتہ چلتا ہے اور ایک نظام حکومت بھی پتہ چلتا ہے۔ ہم چونکہ یہ بجٹ تقریر ہے اور اس بجٹ تقریر کے حوالے سے مختلف میرے دوستوں نے اپنی بات چیت کی، لیکن میں کچھ حالات دیکھتا ہوں، اس حالات پر ضرور جناب چیئرمین آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح لاہور کے اندر اور ان شہری آبادیوں کے اندر وسائل دیے جاتے ہیں اور بجٹ مختص کیا جاتا ہے، اس طرح جنوبی پنجاب کے ان دیہی علاقوں کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے۔ میں نے یہاں دو رائے دیکھی، دو حالات دیکھے کہ اگر ایک بچہ کسی بھی واقعے کے اندر لاہور میں گٹر میں گر کر فوت ہو جاتا ہے، بعین سیم یہی واقعہ اگر میرے حلقے میں ہوتا ہے، 2 نوجوان موقع پر فوت ہو جاتے ہیں، کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا جاتا۔ اسی طرح سے مختلف واقعات کے اندر ہم یہاں دوسرا رویہ دیکھتے ہیں اور دیہی علاقوں میں ایک اور رویہ دیکھتے ہیں۔ ہمیں رویے کے اندر چینجنگ ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ نے تحریک انصاف کے رکن اسمبلی حافظ محمد طاہر کسرانی کی دھواں دار تقریر سنی۔ اپنی تقریر کے دوران حافظ محمد طاہر کسرانی نے حکومت پنجاب خصوصاً وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اسمبلی میں حاضری کے معاملے پر سخت تنقید کی۔ اپنی تنقید میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے طرز عمل کا موازنہ کیا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق سندھ کے وزیر اعلیٰ باقاعدگی سے اسمبلی میں آ کر ارکان کے مسائل سنتے ہیں، جبکہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی عوام میں موجود رہتے ہیں، عوام کے جو مسائل ہوتے ہیں، جو وزراء ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، عوامی نمائندوں سے وہ رابطے میں رہتے ہیں۔ طاہر کسرانی نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں ارکان بارہا اپنے حقوق کے مسائل اٹھاتے ہیں، لیکن ان کی مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز اکثر اجلاس میں موجود ہی نہیں ہوتی۔ وہ اکثر سیر سپاٹوں پر رہتی ہے، جو انہوں نے جہاز لیا ہوا ہے اس پر وہ گھومتی پھرتی ہیں، سیر سپاٹے کرتی ہیں، دوسرے ملکوں کے دورے کرتی ہیں، اور عوامی مسائل کے لیے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حاضری کو یقینی بنایا جائے تاکہ منتخب نمائندے جو اپنے اپنے علاقوں کے مسائل یہاں لے کر آتے ہیں وہ مریم نواز کے سامنے رکھ سکیں۔ اپنی تقریر کے دوران حافظ طاہر محمد کسرانی نے جنوبی پنجاب خصوصاً کوئے سلمانی کے علاقوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں بنیادی صحت کی سہولیات شدید متاثر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض علاقوں میں مریضوں کو دشوار گزار پہاڑی راستوں سے باندھ کر نیچے لایا جاتا ہے، جبکہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ یہاں پر دعوے کرتی ہیں کہ وہاں انہوں نے ایئر ایمبولینس دے دی ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہاں آج بھی مریضوں کو باندھ کر نیچے اتارا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو نئے اعلانات سے زیادہ ان منصوبوں کی تکمیل کی ضرورت ہے جو پہلے سے منصوبے چل رہے ہیں، مختلف وجوہات کی بنا پر تعطل کا شکار ہیں۔ ان سارے منصوبوں کو جو ہے وہ اسی طرح متواتر چلنا چاہیے۔ یہ تقریر سوشل میڈیا پر زیر بحث رہی، جہاں مختلف حلقوں نے اس پر اپنی اپنی آراء کا اظہار بھی کیا، جبکہ حکومتی موقف اور رد عمل بھی مکمل تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو آج کی تحریک انصاف کے رکن اسمبلی طاہر محمد کسرانی کی یہ دھواں دار تقریر کیسی لگی؟ آپ اپنی رائے سے میں ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔